حضرات اختصاری طور پر بیان کر رہا ہوں، وقت بہت ہو گیا ہے، باتیں تو بہت کرنے کو ہیں لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ حضرات حدیث پاک کا میں نے مفہوم پیش کیا تھا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں، اب یہ میں نے دوسری حدیث پیش کر دی ہے، ذرا دل کے کانوں سے سننا۔ جب زمانے جاہلیت تھا، جب ایک امیر لوگوں کو عزت دی جاتی تھی، غریبوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، جب گوروں کو عزت دی جاتی تھی، کالوں کو بدنگاہی سے دیکھا جاتا تھا، نبی ارشاد فرماتے ہیں اب اسلام آ گیا ہے، اب پیسے کی بنیاد پر عزت نہیں ملے گی، اب دولت کی بنیاد پر عزت نہیں ملے گی، اب شہرت کی بنیاد پر عزت نہیں ملے گی، اب جس کا دامن گناہوں سے جتنا پاک ہوگا اللہ کی بارگاہ میں اس کا اتنا ہی بڑا مرتبہ ہوگا۔ نبی نے ارشاد فرمایا، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عجمی کو عربی پر، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، مگر تقوی کی بنیاد پر۔ اب جس کا کردار جتنا بلند ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی بڑا مقرب ہوگا۔ حضرات اگر دولت کی بنیاد پر کسی کو عزت ملتی تو نمرود کو ملتی، اگر طاقت کی بنیاد پر کسی کو عزت ملتی تو فرعون کو ملتی، اگر سیاست کی بنیاد پر کسی کو عزت ملتی تو یزید کو ملتی۔ لیکن پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، تاریخ کا مطالعہ کر لیں، آپ کو پتا چلے گا کہ عزت اس دنیا کے اندر شیطان کو نہیں بلکہ آدم صفی اللہ کو ملی ہے، عزت نمرود کو نہیں، عزت ابراہیم خلیل اللہ کو ملی ہے، عزت فرعون کو نہیں، عزت موسیٰ کلیم اللہ کو ملی ہے، عزت ابو جہل و ابو لہب عتبہ اور شیبہ کو نہیں، عزت محمد الرسول اللہ کو ملی ہے، عزت منکرین زکوٰۃ کو نہیں، عزت صدیق اکبر کو ملی ہے، عزت بلوائیوں کو نہیں، عزت عثمان غنی کو ملی ہے، عزت عبد الرحمن ابن ملجم کو نہیں، عزت مولا علی کو ملی ہے، اور عزت دمشق کے یزید کو نہیں، عزت کربلا کے حسین کو ملی ہے، اور عزت دہریہ کو نہیں، عزت امام اعظم کو ملی ہے، اور عزت اکبر بادشاہ کو نہیں، عزت مجدد الفسانی کو ملی ہے، اور عزت دلی کے پرتھوی راجہ کو نہیں، عزت ہمارے خواجہ کو ملی ہے، اور عزت اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، اسماعیل دہلوی جیسے دیابنا کو نہیں، عزت امام احمد رضا کو ملی ہے۔ تکبیر، زوردار نعرہ، زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفتی سید عاصم میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ واہ واہ مفتی صاحب جواب۔ عزت دیابنا کو نہیں، عزت امام احمد رضا کو ملی ہے، قسم خدا کی، عزت صلح کلیہ کو نہیں، عزت تاج شریعت کو ملی ہے، عزت غداروں کو نہیں، عزت رسول اللہ کے غلاموں کو ملی ہے، اور عزت خارجیوں کو نہیں، عزت سیدوں کو ملی ہے، اور عزت جو ہے دیابنا وہابیہ کو نہیں، عزت خوش عقیدہ سنی مسلمانوں کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور سید عاصم میاں صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات اب اندازہ لگائیے، اللہ فرماتا ہے عزت اسی کو ملے گی جو کہ نبی کے پرچار کو عام کرے گا، عزت اسے ہی ملے گی جو قرآن کے پیغام کو عام کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب پیسے کی بنیاد پر عزت نہیں ہے، اب جس کا کردار جتنا زیادہ بلند ہے اللہ اسی کو عزت عطا فرمائے گا، اور اللہ کا پیغام نازل ہوا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ متقی اللہ کے نزدیک، اللہ سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، سب سے زیادہ متقی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزت اسے ہی ملے گی جو نبی کی سنتوں پر عمل کرے گا، جو قرآن کے پیغام پر عمل کرے گا، اور جو قرآن کے پیغام پر عمل کرتے ہیں مصطفیٰ کریم نے ان کے لیے ایک حدیث ارشاد فرمائی ہے، نضر اللہ امرأن سمع منا شیئا فبلغہ کما سمعہ منا۔ اللہ اس آدمی کے چہرے کو ہر
भरा भरा रखे जो मेरी हदीस सुनता है दूसरों को सुनाता है। सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, इज्जत उसे ही मिलती है जो नबी के प्रचार को आम करता है। हजरात, आप अंदाजा लगाएं, जो अपनी औलाद को दीन की तालीम देता है, जो अपनी औलाद को कुरान सिखाता है, जो अपनी औलाद को नबी की सुन्नत का पैगाम देता है। आज लोग दुनिया से जा रहे हैं तो अपनी औलाद को बड़ी बड़ी गाड़ियां देकर जा रहे हैं, बड़े बड़े मकानात देकर जा रहे हैं। नबी इरशाद फरमाते हैं, मा नहला वालिदुन वलदहु मिन नुहलिन अफजल मिन अदबिन हासिल हसनिन। किसी वालिद के लिए, अपनी औलाद के लिए कोई भी गिफ्ट अच्छा अदब सिखाने से बेहतर नहीं है, अच्छा इल्म सिखाने से बेहतर नहीं है। अपनी औलाद को तू गाड़ी देना दे, माल देना दे, मकान देना दे, पैसा देना दे, ऐसा इस्लाम उसकी मुट्ठी में पिला दे, ऐसा इल्म उसकी मुट्ठी में पिला दे कि वो दुनिया के जिस कोने पर जाए नबी की सुन्नतों पर अमल करता हुआ नजर आए। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में इज्जतें मिलेगी, मरने के बाद अल्लाह जन्नत में तेरे नाम महल अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। लिहाजा बताना यही चाहता हूं कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया है कि अब इस्लाम का कानून नाफिज हो गया है। कसम खुदा की, अब इस्लाम की रोशनी में, हदीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में अगर इज्जत किसी को दी जाएगी, अगर कोई शख्स फटा पुराना कपड़ा पहन लेता है और 5,000 रुपये महीना मस्जिद के अंदर मुअज्जिन की मुलाजमत करता है, और एक शख्स झोपड़ी में रहता है, बहुत गुर्बत का मारा है, लेकिन उसका दामन झूठ से पाक है, उसका दामन गुनाहों से पाक है, उसका दामन चुगलखोरी से पाक है, तो कसम खुदा की उसकी जियारत के लिए आसमान से फरिश्ता नाजिल होता है। सुभान अल्लाह। लिहाजा अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वही है जो कि तुम में सबसे ज्यादा परहेजगार और मुत्तकी है। लिहाजा मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत छोटी सी तकरीर को अमल करने की तौफीक अता फरमाए।